بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کا بندہ دن رات انا آتینا کل کوثر پڑھتا ہے اس کی زندگی میں 7 تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ سورہ کوثر جو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کی نسل ہی دین اسلام سے آگے بڑھی۔ مکہ کے رہائشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹا ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور تاہین جو کہ بی بی ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے بدو آپ کو ابتر کہتے لگے۔ اس صورت کا شان و نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، اور بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور منبر کا درمیان وحشت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ بے شک سورہ کوثر کے بہت سے انوکھے فائدے ہیں جو آپ کی ہر مشکل کا فوری طور ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص انا آتینا کل کوثر کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ اور خلوص کے پڑھے گا، اللہ سے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور جو شخص اضافے کی دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی ختم نہ ہونے والی برکت پیدا ہو جائے گی اور فراوانی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت پیدا کرنے میں یہ صورت یعنی انا آتینا کوثر کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ میاں بیوی یہ شوہر میں سے جو بھی حصول محبت کے لیے یہ صورت پڑھے تو پوری توجہ کے ساتھ روزانہ بعد نماز مغرب 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے ہم سفر کی محبت اور توجہ عطا فرمائے، اور اگر وہ عزت مانگے گا تو انشاءاللہ اس کو عزت ملے گی۔ آپ دونوں میں سے صورت سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 3، جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو یا کسی وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اس صورت یعنی انا آتینا کل کوثر کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی اچھے گھرانے میں طے ہوگی۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹر سے علاج کروانے کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ انشاءاللہ یہ صورت اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے ختم کر جاتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور چست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، اگر کسی انسان پر کسی حاسد نے کالا علم یا ایسی سخت بندش کر دی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ سورت کی روزانہ ایک تسبیح پڑھے۔ کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش، بری نظر، حسد، جنات، آسیب کے سائے، بد اثرات گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور انشاءاللہ موجودہ اثرات بھی دن بہ دن ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 6، بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ صورت قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ صورت روزانہ صبح شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اولاد کی دعا مانگ، انشاءاللہ نیک صورت اور نیک سیرت اولاد عطا ہوگی۔ نمبر 7، بے روزگار افراد کے لیے صورت کے لیے حصول ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس صورت کو روزانہ تلاش کے لیے پہلے 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ہمراہ پڑھیں، انشاءاللہ چند دنوں میں روزگار بہتر وسیلہ بن جائے گا۔ نمبر 8، ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گھر چکے ہیں یا انہیں کسی بھی دشمن کی جانب سے نقصان کا اندیشہ ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے سورت کو 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ کی ذات آپ کے لیے ڈھال بن کر دشمنوں کے حملے سے آپ کو بچائے۔ نمبر 9، جس گھر میں ہر وقت نحوست، لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں اس گھر کے تمام افراد یہ صورت روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے حمدہ پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ محترم ناظرین، اگر ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو سورۃ کوثر کا وظیفہ بھی روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کوثر کو مشکل مقامات میں پڑھا کرتے تھے، فرمایا جو سورۃ کوثر پڑھے گا انشاءاللہ اللہ شان و جلہ فرماتے ہیں تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ سورہ کوثر ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو ہر مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
اس صورت کے ذریعے دل میں توکل، زبان پر ذکر، عمل میں یقین اور دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اگر آج کے مومن اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف دنیاوی خوف اور غم سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ان کلمات کا بیت کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین اب آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کو اپنا معمول بنا لیں، حقوق و لباد کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو پریشانیوں خواہ و معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، جن کی والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔